دوسرے پارٹ کو اختتام کرتے ہیں۔ امامت کی جو بنیادی چند آیات، ویسے تو پورے قرآن میں امامت کا پیغام موجود، لیکن وہ چند بنیادی آیات جسے شیعہ امام اسماعیلیہ تمام شیعہ مسلمان امامت کے لیے قبول کرتے ہیں قرآن حکیم میں سے، ان میں سے ایک آیت اولو الامر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہے۔ جو بنیادی بات اس میں ہے وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو شک نہیں، ساری دنیا جو اللہ کو مانتی ہے اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ اچھا، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ جس طرح ہم صراط مستقیم میں بات کر گئے، صراط مستقیم پہ چلنا کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، خدا کہتا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محمد آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف چلاتے ہیں۔ گویا اگر محمد نہیں ہے یا انبیاء نہیں ہے تو آپ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے۔ یہ ہے کہ خدا پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو اطیع اللہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اطیع رسول کے ذریعہ مکمل ہوتی، اور اطیع رسول چونکہ رسول بھی ہر زمانے میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو رسول کی اطاعت بھی ہر زمانے میں جب تک کہ رسول موجود نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اولو الامر منکم فرما کے، اولو الامر وہ منصب ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور منکم فرما کے آج آپ 1990 منکم پڑھے یا 2000 سال بعد منکم پڑھے، ہر وقت یہ بات اس میں آئے گی کہ تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو گویا اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعہ، رسول کی اطاعت صاحبان امر کے ذریعہ، چونکہ خدا نے فرمایا یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تم علی کا کہا مانتے ہو تو پھر حاضر امام کا کہا مانتے ہو، جس نے حاضر امام کا کہا مانا اس نے علی کا کہا مانا، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح اللہ کی اطاعت زمانے کے امام کی اطاعت میں جا کے مکمل ہو جاتی ہے، اور دین اسلام میں جو حیات ہے، جو زندگی ہے، جو تازگی ہے، وہ اسی طرح زندہ رہ سکتی ہے، مکمل ہو سکتی ہے جب زمانے کے مطابق اس میں ہدایت موجود ہو۔ خدا فرماتا ہے کہ دین اسلام ایک زندہ دین ہے، ہم کہتے ہیں کہ ڈائنامک مذہب ہے، ڈائنامک دین ہے، زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے۔ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے زمانے کے ساتھ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زمانے کے ساتھ ہدایت دین اسلام میں موجود نہیں ہے تو دین اسلام دوسرے ادیان کی طرح ایک باسی دین ہو جائے، ایک بھلا ہوا دین ہو جائے۔ یہ محض امام زمان یعنی اولو الامر کی موجودگی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام تازہ اور زندہ رہتا ہے۔ اور جس طرح خدا کا کوئی انتخاب نہیں کرتا، یعنی ہم میں سے کوئی اکثریت جمہوریت کے حوالے سے بات کرے کہ اکثریت کسی ایک خدا کو قبول نہیں کرتی تو کیا آپ خدا بدل سکتے؟ اگر اسلام کے تمام جتنے اسلام کے پیروکار ہیں جمہوریت کے حوالے سے کہہ دے کہ ہم رسول بدلنا چاہتے ہیں، کسی کی رسالت چینج کرنا چاہے آپ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ خدا یا رسول کا انتخاب ہم نہیں کرتے۔ وہاں تو ہمیں کہا گیا بھائی یہ ہے مانو یا نہیں مانو، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی کے مطابق، یا تم کسی کو اپنا نمائندہ لے کر آؤ، خدایا ہم اس کو لے کر آئے، آپ اسے نبی بنا دیجئے ہمارا۔ خدا فرماتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا، نہ کہ تم جانتے ہو۔ اس لیے کون عقل کل ہو اس کا فیصلہ عقل جز نہیں کرے گا۔ یعنی کیا 100 جاہل مل کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون عالم ہے؟ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، تو وہ کس طرح فیصلہ دے کہ کون عالم ہوگا؟ وہ تو جو اہل علم ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ اہل علم کون ہے اور کون عالم ہونا چاہیے۔ تو جس طرح خدا قادر مطلق ہے، رسول منصوص من جانب اللہ یعنی خدا کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت جو خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ منسلک کروائی گئی، تو اولو الامر بھی مومنوں کا، لوگوں کا اپنا منتخب کیا ہوا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا منصوص من جانب اللہ ہوگا، تبھی تو اس کی اطاعت خدا رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ورنہ اولو الامر ہم نے بنا لیے، ہم کو پسند نہیں آیا، ہم نے اولو الامر چینج کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولو الامر کی جو اتھارٹی ہے وہ خدا سے نہیں آئی، عوام سے آئی ہے۔
تو گویا اولو الامر کی اطاعت کرنا دراصل عوام سے کہا گیا اپنی ہی اطاعت کرو. تمہیں کوئی بندہ پسند آیا بٹھا دیا اولو الامر ہو گیا, پسند نہیں آیا اتار دیا کسی اور کو بٹھا دیا. تو گویا تم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہو, خدا کے فرمان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. تو جس طرح خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت من جانب اللہ ہے, اسی طرح اولو الامر کی اطاعت خدا کی جانب سے ہے. اولو الامر کا اپوائنٹمنٹ لوگ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, خدا کی طرف سے اولو الامر مقرر ہوتا ہے. اس کے بعد جو اولو الامر ہے امام مبین ہے. اس امام مبین کی صفت کیا ہے؟ قرآن حکیم کی ایک بہت ہی جاندار آیت, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ہر چیز کو زمانے کے امام میں یعنی بولنے والے امام میں, حاضر امام میں, ظاہر امام میں سمو دی ہے. اور ظاہر امام میں سمونا یہ کوئی ظاہری حوالے سے نہیں ہے کہ دنیا کے سارے چیزیں لا کے آپ نے زمانے کے امام میں ڈال دی. خدا کہ امام کوئی ایسا بڑا جسم رکھتے ہیں کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ہر چیز کا خلاصہ امام کے امر میں ہے, امام کے علم میں ہے, امام کے عقل میں, کیونکہ امام عقل کل ہے. امام کی عقل نے تمام دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے, اور ہم سب کی عقل کی بنیاد امام کی عقل ہے. اس اعتبار سے ہر چیز کا خلاصہ زمانے کے امام میں, امام زمان کے امر میں موجود ہے, اور اسی لیے ہم امام زمان کی اطاعت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. امام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, یعنی چونکہ وہ عقل کل ہے, وہ ماضی حال مستقبل کو ایک ہی طرح دیکھتے ہیں, اس لیے ان سے بھول چوک غلطیاں نہیں ہوتی ہے. اس لیے تو آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ ہاں امام جو ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی, امام سے بھی ہوتی ہے, تو پھر جو اس کی مطلق پیروی ہے وہ کبھی ہو سکتی ہے. ہم آنکھیں بند کر کے امام کی پیروی کر سکتے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ کہ امام کی پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کیونکہ امام کبھی بھول نہیں کرتا. کیوں بھول نہیں کرتا ہے؟ امام عقل کل ہے. امام اگر عقل کل نہ ہو اور امام عالم کل نہ ہو, تمام چیزوں کا جاننے والا نہ ہو, تو اس کی پیروی آنکھیں بند کر کے نہیں ہو سکتی ہے. خدا کی جو اطاعت کا حکم ہے وہ اطاعت نہیں ہو سکتی. اس کی اطاعت, خدا کی اطاعت کیسے ہو سکے اگر وہ عالم کل اور عقل کل نہ ہو؟ اس لیے فرمایا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جب ہر چیز کا خلاصہ امام مبین میں موجود ہے تو وہ اولو الامر ہے, اور اس کی اطاعت کرو. اور اطاعت کیسی؟ غیر مشروط, اس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم امام کی اطاعت ان شرائط پہ کرتے ہیں, بلکہ ہم نے اپنی بیعت امام کو دی اور اس کی بیعت کی تابعداری کرتے ہوئے امام کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد دعائیں مانگتے, اللہم یا مولانا انت السلام. سلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اسماء الحسنی آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے, آپ دیکھیے گا, اس میں سے ایک نام السلام ہے. خدا سلامتی ہے, خدا خود سلامتی ہے. اللہم یا انت السلام ومنک السلام. ظاہر خدا خود رحمان اور رحیم ہے تو اس سے رحمت آتی ہے. تو خدا سلام ہے, ومنک السلام والیک یرجع السلام. جتنی بھی چیزیں خدا سے آتی ہے, چونکہ اس کا آغاز اگر خدا سے ہے تو انجام بھی خدا ہی میں ہوگا. جو چیز خدا سے آئی وہ خدا کی طرف واپس جاتی. الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام. اے خدا ہمیں سلامتی کی حیات, سلامتی کی زندگی عطا فرما. وادخلنا دار السلام, ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما. تبارک ربنا و تعالیت یا ذل جلال والاکرام. اے صاحب جلالت و بزرگی, تبارک ربنا, تو بڑا بابرکت اور عالی ہے. سلام کے بارے میں کچھ باتیں میں پہلے عرض کر گیا. جتنی بھی ہماری کوشش, جو بھی جد و جہد اس دنیا کے اندر ہماری ہے, وہ کیا ہے کہ ہم ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں. تعلیم حاصل کرنا, پیسے جمع کرنا, اچھا ماحول چاہنا. ہم ایکچوئل چاہتے کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی تمام کوششوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی پرسکون, راحت اور آرام میں رہیں, باطنی طور پر بھی پرسکون, راحت اور آرام سے رہیں. اور یہ چیزیں دنیا ہمیں نہیں دے سکتی ہے. یہ جو سلامتی ہے, راحت ہے, سکون ہے, آرام ہے, یہ مادی چیزوں میں نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اگر ہمیں پیاس بجھانی ہو تو ہم لکڑی کھائیں گے,
لکڑی کیوں نہیں کھائیں گے ہم؟ اس لیے کہ لکڑی سے پیاس نہیں بجھتی. اگر ہمیں پیاس لگے تو ہم دیواروں کی طرف نہیں بھاگیں گے جہاں پانی. کیوں ہم دیواروں کی طرف کیوں نہیں بھاگیں؟ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ دیوار کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھائے. اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو شہر کا جو سب سے جاہل آدمی ہوگا اس کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا اس کے پاس؟ اس کو معلوم ہے کہ علم یہاں نہیں ہے. اگر کوئی شخص اندھیرے میں بیٹھا ہے، اس کو روشنی چاہیے، تو اس کو معلوم ہے روشنی کہاں سے آئے گی. وہ روشنی کی طرف، کھڑکی کی طرف، دروازے کی طرف جائے گا اور کھولے گا اور روشنی. تو ہر چیز کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. اس طرح جو مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جسمانی دنیا، یہ ہمارا کھانا پینا اور مادی ماحول، یہ انسان کو سکون فراہم نہیں کرتے. کتنی بھی کوشش کر لے انسان، کتنے بھی دولت بنا لے، کتنا بھی اچھا مکان بنا لے، کتنی بھی اچھی زندگی دنیوی حوالے سے بنا لے، جو سکون ہے وہ باہر سے نہیں آتی ہے، اندر سے آتا. مولانا نے فرمایا کہ انسان کا ماحول، دنیاوی ہیومن ریلیشن انسان کو خوشی نہیں دے سکتا ہے، خوشی اندر سے آتی ہے. اور اس کا طریقہ خدا نے بتایا، خدا کے پاس سے آتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. مولا کا فرمان ہے سکھ حاصل کرنے کی ایک ہی یقینی کنجی ہے، اور وہ ہے عبادت. ایک ہی یقینی کنجی، یعنی آپ سمجھیے ایک دروازے میں ایک تالا لگا ہے، اس کو ایک ہی چابی لگتی ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی چابی اس میں لگا کے دیکھیے، فٹ نہیں آئے گی، ایک ہی چابی لگتی ہے. تو جو سکون کے دروازہ ہے، اس پہ جو تالا لگا ہوا ہے، اس پہ چابی عبادت کی لگتی ہے، خدا کے ذکر کی لگتی ہے. انسان مال، دولت، اختیارات، دہشت گردی، تمام چابیاں استعمال کر کے دیکھ لی، کوئی فٹ نہیں آتی اس میں. اس لیے فرمایا کہ سلامتی کی طرف ہم خدا کی طرف رجوع کرتے. سلامتی کے واسطے اللہم یا مولانا انت السلام، تو سلامتی ہے، ومنک السلام، تجھ سے سلامتی اور سکون آتی ہے. ہمیں دنیا میں بھی سلامتی دے، حینا اور ربنا بالسلام، یعنی ہمارے دنیاوی زندگی بھی سکون اور راحت سے ہو کہ جو ہم خدا سے طلب کرتے ہیں ہم خود نہیں بنا سکتے. وادخلنا دار السلام، قیامت میں جب ہم دوسری دنیا میں آئے تو جو تیری رحمت کا گھر ہے، جس کو آپ جنت بھی کہتے ہیں، وہ جنت یا خدا کی رحمت کا گھر، جس کو قرآن میں دارالسلام کہا گیا ہے، اس گھر میں ہم کو داخل کر. قرآن میں خدا فرماتا ہے جب اہل جنت میں داخل ہوں گے، ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا سلام، تم پہ سلامتی ہو، تبارکتا ربنا و تعالیتا یا ذل جلال والاکرام. اور ہم یہ کہتے ہیں خدایا تو بڑا قادر ہے، تیرا نام بڑا ہے، بڑا عالی اور بزرگ ہے، اس لیے ہم تجھ ہی سے یہ دعا مانگتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے حصے کی چیز نہیں کہ ہم اسے خود اپنی طرف سے پیدا کریں. اللہم یا مولانا من کا مددی و علیک معتمدی، اے خدایا تجھ ہی سے ہماری مدد ہے، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ذکر ہم پہلے کرائے. یا علی بلطفک ادرکنی، اے علی اپنی رحمت سے ہماری مدد کیجیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی آپ نے شروع میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدایا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بیچ میں آپ نے مولا علی کو لا کے اس سے مدد مانگنا شروع کیا، یہ کیسی بات ہے؟ آپ بھی سنتے ہوں گے یا علی مدد کہنا شرک ہے، علی کی مدد نہیں مانگنی چاہیے. سنتے ہیں بازار میں لوگ کہتے ہیں، لوگ تعلیم دیتے ہیں، ایک دفعہ اللہ سے مانگتے ہو، ایک دفعہ علی سے مانگتے ہو. دیکھیے اس سارے دین اسلام کی تعلیمات کا فلسفہ یہ ہے جو میں بار بار کہتا جا رہا ہوں درمیان میں، انسان براہ راست خدا تک نہیں پہنچ سکتا. خدا انسان کے وہم و گمان سے بالاتر ہے. خدا تک پہنچنا انسان کی بس کی بات نہیں، انسان تک پہنچنا خدا کا کام ہے. اور انسان تک پہنچنے کے لیے خدا نے زمین پر اپنے مظہر رکھے ہیں جو پیغمبر اور امام ہے، جو خداوند تعالیٰ کی تمام صفات کے مظاہر ہے. ان کا کلام خدا فرماتا ہے میرا کلام ہے، ان کی زبان ہماری زبان ہے، ان کی اطاعت ہماری اطاعت ہے، ان کی بیعت ہماری بیعت ہے، ان کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے.
ان کا جو بھی کام ہے خدا فرماتا ہے ہمارا کام ہے. اس اعتبار سے خدا ان کو رحیم کہتا ہے زمین پر, خدا ان کو رحمت للعالمین کہتا ہے زمین پر. تو گویا خداوند تعالیٰ کی تمام صفات کا جو مظہر ہے وہ اس کا وسیلہ ہے, اور خدا تک پہنچنے کے لیے قرآن کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اور وسیلے کا مطلب یہ نہیں کہ اے خدایا تو فلان کے واسطے سے مجھے ایک چیز دے دے. بات تو وہی, خدا فرماتا ہے کہ بھئی فلان کے واسطے سے تم کو دوں, ڈائریکٹ کیوں نہ تم کو میں, کہ اے خدایا مجھے فلان فلان کے واسطے سے دے. تو واسطے سے جو دے سکتا ہے وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ خدا تک اگر ڈائریکٹ ہم پہنچ سکتے ہیں تو خدا وسیلہ ڈھونڈنے کو کیوں کہتا ہے؟ خدا کسی فضول کام کا حکم تو کبھی نہیں دے گا. وابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. گویا وسیلے کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا خدا تک, اس لیے وسیلہ چاہیے. یعنی جو درمیان میں ہے پیغمبر یا امام, ان تک جاؤ, اس کے بعد خدا تک پہنچانا ان کا کام. تو اگر تمام خدا کی صفات کے مظاہر پیغمبر یا امام ہے, خدا کی رحمت ان کے ذریعے سے آتی ہے, خدا کی ہدایت, خدا کی مدد, ہر چیز ان کے ذریعے سے آتی ہے, تو ہم ان کی مدد کیوں طلب نہ کریں؟ جب ہم ہر چیز خدا کے مظہر سے طلب کرتے ہیں تو مدد بھی ہم ان سے طلب کیوں نہ کریں؟ اور پیغمبر یا امام سے دعا مانگنا کوئی ایسا نہیں کہ اے خدایا, خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اب پیغمبروں سے امام سے مانگتے ہیں. بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دراصل خدا ہی سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. جو خدا نے فرمایا کہ سیدھے راستے پہ چلانا پیغمبر کا کام ہے. تو جب ہم امام سے دعا طلب کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی خدا کو چھوڑ کر امام سے مانگ رہا ہے, بلکہ خدا سے مانگنا ممکن نہیں, براہ راست انسان کی رسائی نہیں, اس لیے امام سے مانگا جاتا ہے. اور دین اسلام کی تعلیمات میں مدد کے حوالے سے امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کا جو نام ہے, اس کا شیعہ سنی تمام لوگ اس کے معترف ہیں. اگر حضور اکرم نے خود نے رسول مولا علی سے مدد طلب کی ہے اپنے ظاہری اور باطنی کام کے واسطے, تو دنیا کیوں طلب نہ کرے؟ خود حضور نے دعوت عشیرہ کے موقع پر, آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں, جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پوچھا اس کام میں کون میری مدد کرے گا؟ مولا مرتضیٰ علی کھڑے ہوئے. آپ نے دعا مانگی, اے خدایا جس طرح تو نے موسیٰ کو ہارون عطا کیا تھا اور جس نے اس کی مدد کی تھی, اے خدایا میرے فیملی میں سے تو علی کو میرا وزیر بنا, جو میرا بھائی ہے, میرے فیملی میں سے ہے, جو میرے کام میں شریک ہو اور میرا بوجھ بتایا, مجھے مدد کرے. اور حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی اید ھذا الدین بعلی, اللہ نے علی کے ذریعہ اس دین کی مدد کی ہے. آپ جنگ بدر کو لیجئے, جنگ احد کو لیجئے, جنگ خیبر کو لیجئے, تفصیلاً یہ بیان ہم پڑھتے ہیں کہ دین اسلام کی فتح و نصرت مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوئی. اور خود حضور نے خیبر کے موقع پر یا علی ادریکنی فرمایا تھا کہ اے علی, خدا کے امر کے مطابق جب ناد علی کا نزول ہوا کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. علی کو پکارو جو عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے, آپ اس کو مدد کرنے والا پائیں گے ہر کام میں. تجدہ عونا لک فی النوائب, ہر مشکل وقت میں آپ مدد کرنے والا پائیں گے. کل ہم وغم سینجلی, ہر مشکل آفت دور ہو جائے گی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اور پھر حضور نے مولا علی سے مدد طلب کی, اور مولا علی نے جو کارنامے انجام دیے اس حوالے سے آج بھی مولا کو فاتح خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور خود قرآن میں خدا نے حضور کو یہ دعا سکھائی. حضور نے جب مدد مانگی اور دعا مانگی تو حضور دعا مانگتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے خدایا تو اپنے دربار سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے. یہ نہیں فرمایا میری مدد کر, بلکہ مدد کس طرح کر, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اپنے پاس سے میرے لیے کوئی غالب مدد کرنے والا بھیج دے. اور مدد کرنے والا کون ہے؟ مولا علی ہے. یعنی خود رسول, قرآن میں ہے کہ رسول نے فرمایا اے خدایا مجھے ایک نصیر بھیج,
مدد کرنے والا بھیج. وہ یہاں قرآن کے نام کے مطابق مولا مرتضی علی نصیر کے نام کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے مولا علی کو العلی سلطان النصیرہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضی علی غالب مدد کرنے والے ہیں. اور آج بھی جب آپ مدد کی بات آتی ہے، کسی بھی طریقے سے کسی کا تعلق ہو تو کس کا نام لیتے ہیں؟ نعرہ حیدری ہوتا ہے. پاک افواج بھی نعرہ حیدری لگاتی ہے، یا علی، کسی اور کے نام سے نعرے نہیں لگتے ہیں. بہادری کا نعرہ اب بھی علی سے لگتا ہے، علی کو ماننے والا ہو یا نہ ہو. اور آپ افواج پاکستان میں اگر کوئی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی دیتا ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، تو اس کو کون سا اعزاز دیتے ہیں؟ نشان حیدر. حیدر مولا علی کا نام ہے. نشان حیدر کا مطلب یہ ہے اس شخص نے جو بہادری دکھائی ہے اس میں مولا علی کی بہادری کی خوشبو آتی ہے تھوڑی سی، اس لیے آپ اس کو نشان حیدر دیتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں دیتے. یہ معترف ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ مدد کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو علی کے سوا کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے یا علی بلطفک ادرکنی ہمارے دعا کا حصہ ہے، چونکہ یہ پیغمبر کی دعا ہے. اور علی کی مدد دراصل خدا کی مدد ہے، کیونکہ خدا نے علی کو سراپا مدد بنا کر بھیجا ہے. اس لیے علی سے مدد مانگنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا کو چھوڑ کر مدد مانگتے ہیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہیں کوئی خلل پڑتا ہے. ایاک نستعین بھی یہی ہے کہ علی کی مدد مانگو، کیونکہ علی کی مدد دراصل خدا کی مدد ہے. جس طرح علی کا فرمان خدا کا فرمان ہے، علی کا دیدار خدا کا دیدار ہے، علی کی پیروی خدا کی پیروی ہے. اللہ حاضر قیاس، ہر بات اس طریقے سے آتی ہے. اس کے بعد ہم بنیادی عقائد کا اعلان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود. کلمہ طیبہ ابتدائی 2 لائن ہے، غلط فہمی نہ ہو. کلمہ سارے مسلمانوں کا ایک ہے، کلمہ 2 نہیں ہے. کلمہ پاک، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. علی امیر المومنین علی اللہ، شیعہ امام اسماعیلیوں کا اپنی طرف سے علی کی ولایت کا اعلان ہے. دوسرے شیعہ بھی اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں، مثلا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ. مثلا علی خدا کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہے. 2-3 قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں. یہ تیسرا جملہ جو ہے وہ کلمہ کا جزو لازم نہیں ہے. یہ شیعہ مسلمانوں کا مولا علی کی ذات پر جو ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس ولایت کا اعلان ہے، کلمہ کا جزو لازم نہیں ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اعلان کرتے ہیں علی مومنوں کا سردار اللہ کی جانب سے ہے. مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود، ہمارے مولا شاہ کریم الحسینی ہمارے حاضر اور موجود امام ہیں. اور ہم سجدہ کرتے ہیں اللہم لک سجودی و طاعتی.